کچھ خاص لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں جس کا نام زبان ہے۔ یہ کسی گونگے سے پوچھیں نا یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یا کسی توتلے شخص سے پوچھیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یا کسی ایسے شخص سے پوچھیں کہ جس کی زبان چل نہیں سکتی اور اس کا تالو یا اس کی زبان وہ چپکے ہوئے ہیں، اس سے پوچھیں کہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے۔ جن لوگوں سے زبان اپنے 32 دانتوں میں قابو نہیں نہ ہوتی اور جن کو اس کے استعمال کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کا دشمن بنا دیتے ہیں، مسلمان سے مسلمان کو قتل کروا دیتے ہیں، لوگوں کے تعلقات بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ زبان کیا چیز ہے۔ زبان کی اہمیت کا احساس ان لوگوں کو ہو، اس کوشش میں رہیں کہ ہم دو بندوں کی صلح کروا دیں، دو بچھڑے ہوئے کو ملوا دیں، دو بندوں کی غلط فہمی دور کروا دیں، ان کو پتا ہو کہ زبان کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی نعمت کی جو شکر ہے نا اس کی توفیق نصیب کرے۔ کیوں؟ جس شخص نے اپنی زبان غلط استعمال کی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو بولنے کا نہیں پتا بد زبان ہے، فرمایا بد زبان بندے کا شیرہ بھی کوئی نہیں خریدتا۔ بد زبان بندے کا شیرہ، مٹھاس، شکر، چینی، گڑ، شہد، میٹھی چیز بھی اس کی کوئی نہیں خریدتا۔ اور فرمایا جو خوش زبان ہوتا ہے نا، خوش اخلاق ہوتا ہے، جس کی زبان اچھی ہوتی ہے، اس شخص کی مرچی اور نمک بھی بک جاتا ہے۔ کاروبار بھی زبان کے اوپر چلتے ہیں۔ جن لوگوں کی زبان اچھی ہے ان کی دکان خالی بھی ہو پھر بھی وہ لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور جن کی زبان بری ہے ان کی دکانیں بھری بھی پڑی رہیں تو ان کے سامنے آ کے کوئی کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ ہمیشہ اچھے کلام کے ساتھ اپنے جو دوست ہیں نا ان کو اپنا اور گہرا دوست بنائیں۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان کڑوی ہوتی ہے نا اس کا کوئی شیرہ بھی نہیں خریدتا، اور جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لوگ اس کا نمک اور مرچ بھی خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو اس کی زبان سے گزند نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح جو زبان کا استعمال ہے، اس کے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ لوگوں جو کلہاڑی کے زخم ہوتے ہیں یا جو ہتھیاروں کے زخم ہوتے ہیں، تیر کے، تلوار کے، نیزے کے، تفنگ کے، کہا کہ وہ زخم آہستہ 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 مندمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات تکلیف جاتی رہتی ہے۔ لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں نا، جب آپ نے کسی کی توہین کی ہوتی ہے، انسلٹ کی ہوتی ہے، کسی کو نیچا دکھایا ہوتا ہے، کسی کو گالی دی ہوتی ہے اور کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے، وہ جو زبان کے زخم ہے نا وہ انسان کی روح کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور وہ مرتے دم تک انسان کے وہ زخم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ بندہ بندے کو دیکھتے ہی دور سے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، کہتا ہے آگے سے وہ شخص آ رہا ہے جس کو بولنے کے نہیں پتا، اور جس کو بولنے کا پتا ہو لوگ 4 رستے ادھر ادھر سے ہو کر بھی اس گلی سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس بندے سے ملاقات ہو گئی نا اور اس کے ساتھ 2-4 باتیں ہو گئی تو دل کا غبار ہلکا ہو جائے گا۔ کچھ بندے بندوں کی مرضوں کا علاج ہوتے ہیں اور کچھ بندے صحت مند بندوں کے لیے مرض ہوتے ہیں۔ جو بندے بندے کی مرض کا علاج ہوتے ہیں نا ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دلاسا دیتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، وہ محبت دیتے ہیں، وہ گفتگو اتنی پیاری کرتے ہیں نا کہ سننے والے کا جو دل ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کے پاس بیٹھا ہوں میری تکلیف دور ہو گئی۔ تو اب یہ ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ میرے پاس جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کی تکلیف دور ہوتی ہے یا ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس جب بیٹھتے ہیں تو میں ان کے درد تھوڑے کرتا ہوں یا ان کے درد زیادہ کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے پہلے ایک بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بات سچی ہو تو پھر لہجہ اکھڑ ہو جاتا ہے، کھردرا ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو بسا اوقات بندے سخت بولتے ہوئے نا اپنے حق میں کیش کرواتے ہیں، کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے میں ذرا سخت تو بول رہا ہوں لیکن میں ہوں تو سچا نا، بات سچی کرتا ہے وہ جس سخت ہوتا ہے، کرخت ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے سب سے کرخت، سب سے ظالم، سب سے متکبر اور سب سے جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ملعون شخص کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ شخص کون تھا؟ فرعون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ جانا اور ایسی بات کرنا کہ جو اس کا دل چیر کے رکھ دے،
وہ بڑا متکبر ہے، بڑا ظالم ہے، اس کے ساتھ ظالم کے لہجے میں بات کرنا، تکبر کے لہجے میں بات کرنا، جس طرح وہ بات کرے آگے سے ایسی بات کرنا نہیں۔ کیوں کہ جو خون ہے نا، خون کو صاف کرنا ہو نا تو خون سے صاف نہیں کرتے، خون کو پانی کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ ناراضگی کو ناراضگی کے ساتھ دور نہیں کرتے، ناراضگی کو راضی نامے کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ آپ نے جس چیز کو ختم کرنا ہے نا، اسی چیز کے ساتھ ختم نہیں ہوگی، متبادل کے ساتھ ختم ہوگی۔ کہا جانا فرعون کے پاس، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم بھی بات یاد رکھو اور حضرت ہارون کو بھی کہہ دو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، میرے دشمن سے بھی بات کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھنا۔ ہے میرا دشمن، اپنے آپ کو خدا جو کہتا ہے، اس سے بھی جب بات کرنا تو اپنے لہجے کو کیا کرنا؟ نرم رکھنا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کے ساتھ مخلص ہیں نا اور چاہتے ہیں کہ اس کی دنیا بدل جائے، اس کی حالت تبدیل ہو جائے، ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کریں گے تو بات بنے گی۔ آپ بے نمازی کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، کبھی بھی ایسے نمازی نہیں بنے گا۔ آپ اس کو کہتے ہیں تیری 30 سال عمر ہوگی، تن شرم نہیں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتا، 50 سال عمر ہوگی تینوں شرم نہیں ہوتی تمہیں وضو کرنا نہیں آتا، تیری اتنے سال عمر ہوگی تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اس لہجے میں وہ شخص نیکی کی طرف نہیں آئے گا۔ آپ اگر اس کو نیکی کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کو محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگائیں اور پھر اس کو یہ چیز سمجھائیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے یہ پریشانی تھی، یہ تکلیف تھی، میں نمازی بن گیا، اللہ نے مجھے صحت بھی دے دی، مجھے ذہنی سکون بھی دے دیا، میری اولاد بھی فرما بردار ہوگی، میرے گھر میں بھی برکت ہو گئی۔ اب وہ شخص نماز کی طرف آئے گا، تانے سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، میڑے سے نہیں آئے گا، آپ کی جو توہین ہے نا اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر وہ راہ راست پر آئے گا نا تو آپ کی محبت کے ساتھ آئے گا۔ وہ حضرت مظہر الدین مظہر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کہا ہے نا کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، یوں مسخر یہ دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ہمارے نبی نے دنیا کو فتح تیر و تفنگ کے ساتھ نہیں کیا، خوبصورت کردار کے ساتھ کیا ہے اور خوبصورت کردار کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا انسان بنائے، قیامت کے دن اس کے محبوب کو پسند آ جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔